السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، احمدی مسلم ڈاٹ ڈے اے فیس بک کے پیج کی طرف سے دوبارہ حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر، جس میں ہم آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز انکشاف پیش کریں گے، جس طرح کہ آپ ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر غیر احمدی جو مخالفین ہیں جماعت احمدیہ کے، ان کے منہ سے اقبال کے مختلف اقتباسات سنے ہوں گے، جس میں وہ اقبال کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، شاعر مشرق اور مصور پاکستان اور حکیم الامت، اور جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ القابات اقبال کو دے کر تو جماعت احمدیہ کے خلاف اقبال کی کچھ نہ کچھ ایک دو عبارتیں ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں عاطف میاں صاحب کا مسئلہ کافی بنا ہوا تھا، تو خاکسار کو اتفاق ہوا وہ ویڈیوز دیکھنے کا جو اس سلسلے میں مخالفین نے بنائی تھی۔ اس میں سے ڈاکٹر اسرار احمد، آپ جانتے ہوں گے، ان کے نام سے واقف ہوں گے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو جماعت اسلامی میں تھے اور دیوبندی خیالات کے تھے، ان کی ایک تنظیم ہے، تنظیم.org کے نام سے ان کی ویب سائٹ موجود ہے۔ ان کے پیج سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، جس کے اندر ایک تو اس تنظیم کے جو ڈاکٹر اسرار کی تنظیم کے بندے تھے وہ شامل تھے، اور اس کے علاوہ ایک یہ مشہور مخالف احمدیت ہیں، انتہائی بد زبان اور باقی مولویوں سے کچھ بڑھ کر جھوٹ بولنے والے خالد متین صاحب ان کا نام ہے، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پیش ہیں، کافی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ خاکسار کوشش کرے گا کہ آہستہ آہستہ باقی مولویوں کی طرح ان کے جو جھوٹ ہیں وہ جھوٹ سارے وہی ہیں جو یہ بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں کافی زیادہ جھوٹ بولے۔ تو خاکسار نے پھر ارادہ کیا کہ انہوں نے جو جھوٹ بولے ہیں ان کو ایک ایک کر کے مختصر سی 10-15 منٹ کی ویڈیوز کے اندر ان کے جو ہے ان پر تبصرہ کیا جائے اور ان کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا نقطہ آج بتایا جائے گا جس کے مطابق دیوبندی حضرات جو ہیں انہوں نے ایک کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے ایسے بندے پر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور خاص طور پر ان کے نزول کا منکر ہو۔ تو خاکسار نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ان کے مطابق جو حکیم الامت ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی القابات یہ دینا چاہیں ان کو دیں، لیکن ہم ثابت کریں گے کہ انہی دیوبندیوں کے فتویٰ کے مطابق وہ کافر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اقبال صاحب حیات مسیح اور نزول و آمد ثانی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صریح منکر تھے۔ تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ متین خالد صاحب بھی دیوبندی ہیں، اور زیادہ تر جو اکثریت مخالفین کی ہے جو بہت زیادہ بد زبان ہیں وہ دیوبندی ہی ہیں، اور دیوبندی کے اسی لیے ہم دیوبندی کا فتویٰ پیش کرنے لگے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس وہابیوں کے، بریلویوں کے اور شیعوں کے بھی فتاویٰ جات پڑے ہیں، لیکن دیوبندیوں کا فتویٰ پیش کرنے کا یہی مقصد ہے کہ چونکہ یہ دیوبندی ہی پیش کر رہے ہیں ہمارے خلاف اقبال کو، تو آئیے پہلے یہ مختصر سی ویڈیو دیکھتے ہیں جو خاکسار نے ہی کلپ تیار کیا ہے انہی کا، متین خالد صاحب کا۔ تو وہ ویڈیو آپ چھوٹی سی دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس کا مزید تفصیل پیش کی جائے گی کہ کیا فتویٰ اور کہاں سے وہ فتویٰ لیا گیا ہے، اور اقبال کی اصل کتابوں سے حوالہ بھی پیش کیا جائے گا۔ متین خالد صاحب نے زیادہ تر اکثر باتیں جو جھوٹ بولا ہے وہ زبانی کلامی بولا ہے، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ایک آدھی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ثابت کیا جائے گا کہ اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی اور یہودیانہ تحریف سے کام لیتے ہوئے بالکل جھوٹ گھڑ کے اپنے پاس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کریں۔ تو آئیے یہ مختصر سی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا آپ کو تفصیلاً جواب دیا جائے گا۔ جی ابھی یہ ویڈیو پلے کی ہے، تو شاید اس کے پلے ہونے میں تھوڑا اس کو کوئی مسئلہ ہو۔ امید ہے کہ اب آپ سن سکتے ہیں ویڈیو کو۔ بھائی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسی شخصیت جو کہتی ہے، اتنی بڑی مفکر پاکستان اور
शोहरा आफाक शख्सियत कहती है कि कादियानी गद्दार हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो उन्होंने 1936 में खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था यार तुम्हारे जैसा बंदा भी कादियानियों के खिलाफ बात करता है, तो उन्होंने उस खत में ऑन रिकॉर्ड है, आप कोई भी किताब जो इलामी इकबाल पे, तो उन्होंने कहा कि कादियानी जो हैं इस मुल्क के भी और इस्लाम के भी वो गद्दार है। यह लफ्ज गद्दार तो इलामा इकबाल ने कहा है। अल्लाह अकबर। जी, ये मुख्तसर सी वीडियो थी, आपके सामने पेश की है, आपने देख लिया कि ये 3 बंदे भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, इन्होंने टाइटल रखा हुआ है कादियानी की हकीकत और पाकिस्तान दुश्मनी। ठीक है जनाब, तो ये इन्होंने टाइटल रखा हुआ है अपने प्रोग्राम का नाम साइड पर लिखा हुआ है ज़माना गवाह है। ये मोहतरम जो पहले आपको नज़र आए हैं ये जो है ये देवबंदी हैं और ये भी जो है वो डॉक्टर इसरार साहब के ख़यालात के बंदे हैं। और इनके अलावा जो एक बंदा आपको नज़र आया है अंदर वो मेज़बान है, ये खालिद मतीन साहब हैं। ये जो तीसरा बंदा नज़र आ रहा है ये मेज़बान है और ये भी देवबंदी है। तो हम आपने गुफ्तगू सुन ली, इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी इकबाल जो है उसने कहा है जो कादियानी इस्लाम और मुल्क दोनों के गद्दार हैं। पहली बात तो ये है कि प्रोग्राम का नाम है कादियानियों की पाकिस्तान दुश्मनी, तो उसमें जो हवाला पेश किया गया है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ है ही नहीं। वो अभी मैं आपको हवाला जात सारे दिखाता हूँ जो इकबाल ने जो बात की है और फिर इकबाल के ऊपर जो देवबंदियों का फतवा है वो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। ये एक किताब है, इसका नाम है कुछ पुराने खतूत। ठीक है जी, उम्मीद है आपको स्क्रीन पर साफ नज़र आ रही होगी। ये जवाहरलाल नेहरू के जो खतूत हैं उस पर मुश्तमिल ये किताब है, आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। और ये कौमी उर्दू कौंसल जो है उसने ये छापी है और ये इकबाल के मुख्तलिफ़ लोगों के नाम जो खतूत हैं वो इसी तरह मजमुओं की शक्ल में छपे हुए हैं। उनमें से ये वाला जो मजमुआ है ये जवाहरलाल नेहरू जो है, जो कांग्रेस का एक बहुत मशहूर सियासतदान था और तहरीक पाकिस्तान के में उस वक़्त मौजूद था। इकबाल से इसकी जो ख़तो कताबत हुई है उसको छापा गया है और ये इसका वो इकबाल का ख़त है जिसका ये ज़िक्र कर रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके सामने सूरत हाल वाज़े हो। ये 21 जून सन 1936 का ख़त है। इसके आगे आपको सफ़ा नंबर भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह जो भी हम बात करेंगे उसको सबूत के साथ पेश करेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजमून लिखा, इकबाल ने उसके जवाब में जमात अहमदिया की मुखालफत की और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इकबाल को कहा कि तुम तो समझदार आदमी मालूम होते थे, मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है और तुम ये क्या कर रहे हो कि तुम एक ख़ास जो कम तादाद में फ़िरका है उसके ख़िलाफ़ तुम कह रहे हो जी इनको काफर कहो या जो भी है वो उसके जहन में ख्याल जो उसने पेश किया। तो ये उसका जवाब फिर इकबाल ने दिया है, उसको जो उसने मकाला लिखा उसका जवाब इकबाल देता है कि आपके ख़त का जो मुझे कल मिला बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने आपके मकालात का जवाब लिखा तब मुझे इस बात का यकीन था कि अहमदियों की सिवा सियासी रवश का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। अब ये देखें, बाद लोग कहते हैं जी अहमदी हम हैं, कादियानी इनको कहो, इनको अहमदी कहने का कोई हक़ नहीं। इकबाल हमेशा जमात अहमदिया को अहमदी करके ही मुखातिब करता है। ठीक है जनाब, ये जो कलंदर लाहौरी कहता है ना, खादम हुसैन रिजवी, वो भी कहता है अहमदी हम हैं, ये मिर्ज़ाई हैं, ये कादियानी हैं, लेकिन उसका जो ये बाबा है ना इकबाल, ये ख़ुद जमात अहमदिया को और अहमदी मुसलमानों को अहमदी करके ही मुखातिब करता था। बाकी जो उसको इख्तलाफात थे उसका जवाब अलग से दिया जा सकता है। अहमदियों की सियासी रविश का आपको कोई अंदाज़ा नहीं। दरअसल जिस ख्याल ने ख़ास तौर पर मुझे आपके मकालात का जवाब लिखने पर आमादा किया वो ये था कि मैं दिखाऊं अलल खुसूस आपको कि मुसलमानों की ये वफ़ादारी क्यों कर पैदा हुई और बिलाखिर क्यों कर उसने अपने लिए अहमदियत में एक इल्हामी बुनियाद पाई। यानी कि जमात अहमदिया की जो खूबसूरत तालीम थी, जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा और मुसलमानों ने उनको कबूल किया, तो नेहरू ने उस बात को पेश किया कि उन्होंने कैसी चीज़ भेजी है, अल्लाह ताला के जो भेजे हुए बंदे को मुसलमानों ने कबूल किया। तो इकबाल ने फिर अपनी तरफ से कोई कहानी गाड़ के पेश की कि जी इस वजह से वो अहमदियों को जो है अहमदियत को लोग कबूल कर रहे हैं। जब मेरा मकाला शाये हो चुका तब बड़ी हैरत और इस्तेजाब यानी ताज्जुब के साथ मुझे ये मालूम हुआ कि तालीम याफ्ता मुसलमानों को भी उन तारीख़ी असबाब का कोई तसव्वुर नहीं है जिन्होंने अहमदियत की तालीमात को एक ख़ास कालम में डाला। अब ये
کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو احمدیت کے عقائد ہیں یا جو ان کے اصول ہیں وہ تاریخ میں ایک ایسا کچھ موڑ آئے جس کی وجہ سے ان کو ایسے بننا پڑا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس میں نہیں پڑھتے. مزید بریں پنجاب اور دوسری جگہوں میں یہ اس کا اگلا ہے, یہ دیکھیں 294 نمبر صفحہ ہے اس کتاب کا, یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. مزید یہ سارے حوالہ جات ایک ہی پیج کے اوپر انشاءاللہ اپلوڈ کر کے آپ کو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے یوٹیوب اور فیس بک پر دے دیا جائے گا. آپ کے مقالات کو پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان ہوئے. ان کو یہ خیال گزرا کہ احمدی تحریک سے آپ کو ہمدردی ہے. یہ اس کو کہہ رہا ہے, اقبال کہہ رہا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کو, کہ مسلمان عقیدت مند جو اس ہندو کانگریسی اور پاکستان کے مخالف کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے مسلمان عقیدت مند تھے. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ مسلمان عقیدت مند جو کانگریس سے سن 1936 کا یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو مسلمان عقیدت مند تھے وہ زیادہ تر دیوبندی تھے, اور دیوبندیوں میں سے مسلم لیگ کی مخالفت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے جو کانگریس نے جماعت بنائی تھی وہ احراری جماعت تھی, جو خالصتاً انڈیا کے اندر جب تک رہی ہے تو اپنے منہ سے کہتی تھی کہ ہم خالصتاً سیاسی جماعت ہیں. یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کانگریس نے جو جماعت بنائی اس کا نام تھا احراری جماعت, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی دیوبندی تھے. آگے سنیں, ان کو یہ خیال گزرا کہ احمدی تحریک سے آپ کو ہمدردی ہے. یہ اس سبب سے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احمدیوں میں مسرت اور انثبات کی ایک لہر دوڑ دی. یعنی کہ وہ اس نے احمدیت کے حق میں بیان دیا. نہرو نے تعریف کی کہ یہ اچھے لوگ ہیں, جو بھی ہے وہ بہرحال مقالہ پڑھنے سے یا اس پہ ایک الگ بحث کی جا سکتی ہے. آپ کی نسبت اس غلط فہمی کے پھیلانے کا ذمہ دار بڑی حد تک احمدی پریس تھا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میرا تاثر غلط ثابت ہوا. مجھ کو خود دینیا سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں, اقبال کہتا ہے کہ دین سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا بیٹا خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اور دوسری بھی اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک بے عمل اور بے کردار انسان تھا. یعنی کہ نہ یہ نماز پڑھتا تھا, نہ روزے رکھتا تھا, اور نہ ہی کوئی اس طرح صرف قرآن کریم پڑھنے کا اس کو شوق تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت تھی, وہ بھی منہ سے کی ہوئی محبت. کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس جیسے عمل بھی کریں, ان کی سنت پر بھی عمل کریں. اور دوسرا اقبال جو ہے وہ حدیث کا بالکل منکر تھا. اس کو کہتا تھا یہ ایرانی خرافات ہیں ساری. وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی دکھاتا ہوں. لکھا ہے, اور بڑی حد تک احمدی پریس تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے دینیا سے کچھ غرض نہیں, صرف احمدیوں سے خود انہی کے دائرہ فکر میں نپٹنے کی غرض سے مجھے بھی دینیات سے کسی قدر جی بہلانا پڑا. اقبال کہتا ہے کہ دینیات سے مجھے کوئی غرض نہیں, یعنی دین کی باتیں سیکھنے سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں نے کیوں سیکھا تھوڑا بہت, تاکہ میں احمدیوں کی مخالفت کر سکوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ مقالہ اسلام اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیتوں اور نیک ترین ارادوں میں ڈوب کر لکھا ہے. اب یہ پروگرام خالد متین صاحب اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ احمدی مسلمانوں کی غداری کا عنوان دے کر. جو آپ کو پروگرام ابھی دکھایا ہے اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ کوئی احمدی مسلمان غداری کر رہے ہیں, اور اس کے سلسلے میں اقبال کا خط پیش کریں. اقبال تو 1938 میں مر گیا تھا بیچارہ, ٹھیک ہے, اور وہ تو پاکستان آیا ہی نہ ہی پاکستان کو کے بارے میں اس کا کوئی تصور موجود ہے. اس کو مصور پاکستان دیوبندیوں نے خود ہی بنا دیا ہوا ہے. اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ اقبال کا جو خطبہ ہے اس میں اس بات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہرحال ایک ضمنی بات ہے, اس میں ابھی نہیں پڑھتے. انشاءاللہ آگے مزید اقبال پر پروگرام کریں گے تاکہ آپ کو اقبال کی اور ان دیوبندیوں کی حقیقت مزید بتائی جا سکے. لکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بہترین نیتوں لکھا ہے, میں اس باب میں کوئی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ یہ احمدی اسلام اور ہندوستان پاکستان کے نہیں, نہ ہی ملک کے. لکھا ہے اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں. اب یہ امر بحث طلب ہے. وہاں احمدی مسلمانوں نے اس کے جوابات بھی دیے. یہ بتانی آپ کو بات ضروری تھی کہ ایک تو یہ ایک ہندو اور کانگریسی لیڈر کو بات لکھ رہا ہے, اور لکھ رہا ہے دیوبندیوں کے بہاف پر, کیونکہ دیوبندی تھے وہ کانگریسی تھے اور مسلم لیگ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. انہوں نے ایک احراری جماعت بنائی ہوئی تھی. یہ احراری جماعت کے زیر اثر احراری جماعت 1929 میں بنی. 1933 میں جو کشمیر کمیٹی بنی, جس میں اقبال نے خود کہہ کر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس کا صدر منتخب کیا, اور کانگریس کی جو پٹھو جماعت تھی احراری, ان کی
جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کی وجہ سے اقبال پھر الگ ہو گیا، اور وہ مسلسل پھر اس کے دماغ میں یہ گند بھرتے رہے، اور وہی باتیں جو دیوبندی اور احراری کرتے تھے کانگریس کی حمایت میں، وہی باتیں اقبال اس سے کر رہا ہے۔ یہ اب الگ بحث ہے۔ مزید آگے دیکھیں، لاہور میں آپ سے ملنے کا جو موقع میں نے کھویا اس کا سخت افسوس ہے، میں ان دنوں بہت بیمار تھا اور اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اقبال 1936 سے تھوڑا پہلے بہت سخت دمے کا مریض ہو گیا تھا، اور اس کی آواز بند ہو جاتی تھی، سانس پھول جاتا تھا، اور چونکہ یہ حقہ بہت زیادہ پیتا تھا اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں تھا، مرنے تک نہیں اس نے چھوڑا، اس لیے وہ بہت جلد بیمار ہوا اور بہت سخت بیمار رہا 1936 سے 1938 تک، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ بہرحال تو اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ مجھے ضرور مطلع فرمایا پھر پنجاب کا کب تشریف لا رہے ہیں، شہری آزادیوں کی انجمن کی آپ کو یہ جو تجویز ہے اس سے متعلق میرا خط آپ کو ملا یا نہیں؟ چونکہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں لکھتے، اس لیے مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ خط آپ کو ملا ہی نہیں۔ اب یہ وہ خط ہے اصل، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اصل عبارت آپ نے پڑھ لی ہے، یہ آپ کو فراہم بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ یہ خط، تاکہ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکیں۔ ابھی میں مزید آپ کو پہلے تو اقبال کی عبارتیں دکھاتا ہوں، جو اقبال کا عقیدہ ہے وہ پہلے دکھا دوں، یا پہلے میں آپ کو وہ فتویٰ ہی دکھا دوں دیوبندیوں کا؟ وہ فتویٰ آپ نے غور سے سننا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ انہی دیوبندیوں کے فتویٰ کے مطابق اقبال خود کافر ثابت ہوتا ہے تو اس کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو ان کے فتوے کے مطابق کافر ہے۔ ہمارا فتویٰ تو احمدی مسلمانوں کا کچھ اور ہے، لیکن یہ دیکھیں جناب، یہ دارالافتاء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ انڈیا میں دیوبندی فرقہ جس مدرسے کی باتیں سن کر، جن کے علماء کو مان کر دیوبندی بنتا ہے، یہ اس فرقے کی آفیشیل ویب سائٹ ہے دارالافتاء دیوبند، یعنی اس دیوبندی مدرسے کی یہ ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ کے اوپر ایک فتویٰ لگا ہوا ہے۔ کسی نے ایک سوال پوچھا، اس کے جواب میں یہ بات انہیں بتائی گئی، تو وہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، وہ میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک سوال ہے، تو سوال میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو اس کا کیا فتویٰ ہے؟ تو سوال کا آئی ڈی یہ دیکھیں، فتویٰ آئی ڈی لکھا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ تو ایسے بات تھی اور ویسے بات تھی، اور اس کا لنک بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے نیچے یوٹیوب پر اور فیس بک کے جو پیج ہے ahmadimuslim.a اس پر فراہم کر دیا جائے گا۔ آپ صاف پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے سوال میں جن عقائد کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ایسا ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور سے پڑھ لیں، غور سے دیکھ لیں، اچھی طرح تسلی سے پڑھ لیں، یہ انہی کی ویب سائٹ سے فتویٰ لیا گیا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے نزول کا، یعنی ان کے دوبارہ آنے کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ یہ دیوبندیوں کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ اس کا پورا لنک آپ کو بڑا کر کے دکھا دیا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور ساتھ فتوے کا آئی ڈی بھی دیکھ لیں، جواب نمبر بھی دیکھ لیں، اور اوپر ویب سائٹ وغیرہ سارا نوٹ کر لیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور جو محترم ہیں جناب دیوبندیوں کے مفتی، یہ میں آپ کو اس کی تصویر پہلے دکھا دوں، یہ گجرات، ان کے آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گجرات کے ہیں اور مفتی بن چکے ہیں، اور یہ بھی دیوبندی ہیں۔ یہ میں ان کا فتویٰ آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے 11 ستمبر کو 12:35 پر سعد کامران ان کا نام ہے، انہوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ جس طرح اگر کوئی سارے اسلام کو مانے لیکن فرشتوں کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح یہ احمدی مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہ فتویٰ جو ہے سب پر چلتا ہے۔ سارے اسلام کو مان لیں لیکن ختم نبوت اور رفع و نزول سیدنا عیسیٰ کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ سعد کامران صاحب جو بڑی جو ہے وہ پوسٹیں کرتے ہیں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف کافی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو دیوبندیوں کا کام ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کا فتویٰ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دیوبند مدرسہ کا آفیشیل فتویٰ آپ کو دکھا دیا کہ جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، اور سعد کامران صاحب نے کچھ دن پہلے یہ فتویٰ لگایا کہ جناب جو رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ کو کوئی شک و شبہ اس میں نہیں رہ گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ اس کا لنک موجود ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو فراہم کر دوں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ چشم کشا حقائق دکھاؤں کہ جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی کہیں بھی کسی فورم پر بھی کسی نے بھی دیکھے ہوں،
شاید جو مطالعہ کرنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہو، لیکن یہ متین خالد صاحب کی ویڈیو دیکھ کر جو انہوں نے اقبال کا ذکر اندر کیا، تو تھوڑی سی تحقیق خاک سر نے کی ہے اقبال کے اوپر، کچھ دوستوں سے بھی رابطہ کیا ہے، جس میں سے نیر احمد بٹ صاحب ہیں جنہوں نے کافی مدد کی ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ دیکھ لیں، ابھی یہ ایک کتاب ہے اقبال کے بارے میں بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے بعض ایسی کتابیں ہیں جن میں اقبال کے خطوط کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے مختلف لوگوں کو لکھے ہیں، پھر وہ بھی کتابیں مختلف ترتیبوں سے شائع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے جو محمد عبداللہ کرشی صاحب نے روح مکاتیب اقبال، مکاتیب مکتوب یعنی خط کی جمع ہے، اور اقبال کے جو خطوط ہیں ان کی روح کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بنائی، اور یہ ویسے خط جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ اسی ایک کتاب میں ہوں، یہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ترتیبوں سے اور مختلف طریقوں سے یہ خطوط جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جناب، اس کا اگلا صفحہ ہے، کتاب کا نام ہے روح مکاتیب اقبال۔ یہ اس کو تھوڑا آپ 1-2 منٹ لگا کر تحریر پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، جو مطلب حوالے نہیں دیکھتے، صرف ویڈیو دیکھنے پر گزارا کرتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو خطوط ہیں یہ کس نے لکھے، کون سی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اکیڈمی سے شائع ہوئی، اس نے نشر کی، اور 1977 میں پہلی دفعہ یہ شائع ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا اگلا صفحہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یہ پہلا صفحہ تھا، ٹھیک ہے جی، روح مکاتیب اقبال، یہ دوسرا صفحہ ہے، اور یہ اس کا اگلا صفحہ ہے جس کے اوپر صفحہ نمبر 41 کے اوپر یہ 7 اپریل تاریخ ہے اس خط کی، اور چودھری محمد احسن صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ 440 نمبر صفحہ پر اس کتاب کی وہ خط موجود ہے، اور وہ خط آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہ خط ہے جناب محترم، یہ وہی 440 نمبر صفحہ ہے، یہ چودھری محمد احسن صاحب کو 7 اپریل سن 1932 کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ 1938 کو اقبال جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 1938 کو، ٹھیک ہے، اس سے 6 سال پہلے 21 اپریل کو، میرا خیال ہے 21 اپریل 1938 کو اقبال جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے 6 سال پہلے 1932 کو اقبال نے یہ خط چودھری محمد احسن صاحب کو ان کے سوال پر لکھا تھا۔ اس میں علامہ جو ہیں بقول ان کے وہ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور آپ بھی تسلی سے اس کو پڑھیں کہ اس خط میں وہ جو فتویٰ لگایا گیا ہے وہ اقبال صاحب پر یہ فتویٰ پورا آتا ہے یا نہیں۔ تو میں یہ ہر عقل مند بندہ جب اس کو پڑھے گا تو اس پر یہ روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ اقبال پر 100% صادر آتا ہے، جو دیوبندیوں نے اپنی ویب سائٹ پر اور مختلف جگہوں پر لگایا ہوا ہے۔ یہ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ فتویٰ چھوٹا سا فتویٰ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ کسی نے اقبال کو خط لکھ کر سوال کیا کہ جماعت احمدیہ میں میرا بڑا بھائی شامل ہو گیا ہے، احمدی مسلمان بن گیا ہے، تو میں بھی احمدی مسلمان بن جاؤں، اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے اور آپ ان کے عقائد کو جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں اقبال فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کے تبلیغی لٹریچر کے مطالعہ کے بعد مکتوب علیہ نے علامہ اقبال سے بعض دینی مسائل کا حال چاہا، یہ تھوڑی صورتحال ہی ہے، اور اس جماعت کے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ اقبال نے لکھا، یہ پڑھنے سے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں بھی کوئی اقبال کا نام لے آپ کے سامنے اس کو یہ ضرور پیش کریں، یہ وفات مسیح کے متعلق اقبال کا عقیدہ بھی ہے، اور دیوبندیوں کے مطابق ان پر کفر کا فتویٰ بھی اس سے لگتا ہے جو ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ اب ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ اقبال صاحب کی اپنی جو ہے وہ رائے ہے، اور اقبال صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے، اقبال کا خط ہے جو لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کی عبارت یہاں جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ کو کسی عالم سے یہ سوالات کرنے چاہیے، یعنی اقبال اپنے آپ کو جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی عالم سے یہ سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مجھ سے کیے ہیں میرے نزدیک، وہ اپنا عقیدہ اب اقبال بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نزدیک مہدی، مسیحیت اور مجددیت کے متعلق
جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور اجمی تخیلات کا نتیجہ ہیں. یہ لائن جو ہے نا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اقبال حدیثوں کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیونکہ زیادہ تر جو علماء گزرے ہیں اسلام کے اندر وہ ایرانی تھے. ٹھیک ہے جی, امام ابو حنیفہ بھی ایرانی تھے, امام بخاری بخارا کے تھے, زیادہ تر اکثریت ان کی 80% سے زیادہ جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ایرانی تھے. اور اقبال کو کسی طریقے سے, یہ میں بہت زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھوں گا تو مزید اس پر تبصرہ کر سکوں گا, کہ اقبال کو لگتا تھا کہ یہ ایرانیوں نے اپنے پاس سے باتیں جو ہیں وہ حدیثیں بنا کر پیش کر دی ہیں, اور لکھا ہے کہ مسیحیت مہدیت یعنی نمبر 1 وہ مہدیت کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی مہدی نہیں آنا, نہ ہی کسی مہدی کا ذکر ہے, یہ ایرانیوں نے اپنے پاس سے خرافات گھڑی ہوئی ہیں, تخیلات بنائے ہوئے ہیں, خیال ہیں ان کے. مسیحیت یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر جانا یا آنا یا ان کا زندہ ہونا, اور یہ ساری کہانی ہے اس کے خیال میں یہ ایرانی تخیلات ہیں. اور مجددیت کے ہر صدی کے اینڈ پر یا ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا, وہ کہتا ہے یہ بھی ایرانی تخیلات ہیں اور ان کے خیالوں کا نتیجہ ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لکھا ہے عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح سپرٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ اس نے جو قرآن کو سمجھا ہے اس کے مطابق نہ امام مہدی کا, نہ مسیح کے آسمان پر جانے یا اس کے آنے کا, نہ کسی صدی کے پہ مجدد کے آنے کا قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے. یہ سب اس کے خیال میں ایرانیوں کے ذاتی خیال ہیں اور قرآن اس کے خلاف ثبوت دیتا ہے. یہ ہے جناب اقبال کا عقیدہ. اب ہر عقل مند بندہ, باشعور بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو دیوبندیوں کا فتویٰ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آمد ثانی کا منکر ہے وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو ایک ان کے مرکزی دارالافتاء کا اور ایک دیوبندی مفتی جو پاکستان گجرات سے ہے اور فیس بک پر کافی ایکٹیو ہے, ان دونوں کے فتاویٰ دکھائے. ان فتاویٰ کے مطابق یہ جو ہمارا ٹائٹل ہم نے لگایا ہے آج کی اس ویڈیو کے اوپر کہ اقبال دیوبندیوں کے فتویٰ کے مطابق کافر ہے کیونکہ وہ نزول و حیات عیسیٰ کا منکر ہے, تو یہ ہم نے آج آپ کے سامنے انہی کی کتابوں سے ثابت کر دیا. فتویٰ وہاں سامنے موجود ہے, اقبال کا خط موجود ہے, اور یہ ایک نہیں 10 کتابوں کے اندر حقیقی اصل خط بھی لوگوں کے پاس اس کے محفوظ ہیں. اور یہ اقبال کا عقیدہ کوئی آخر پہ نہیں بنا, یہ لمبا عرصہ اس کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقبال نے فلسفہ میں جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, اور اسی پی ایچ ڈی کے دوران مجھے جہاں تک لگتا ہے اس کے خیالات جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں, کیونکہ یورپ کے اندر جو مستشرقین ہیں وہ اسلام پر بڑے سخت اعتراضات کرتے ہیں. چونکہ یہ ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکا تو اس لیے اس کو ان کی باتیں اس نے مان لی ہیں, یا اپنے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, دل کے بہلانے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا یا جو بھی ہے, پھر اس کا عقیدہ یہ پکا بن گیا. آگے یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے چیز کہ یہ کہتے ہیں جی وہ تو قادیانیوں کا جو بڑا دشمن تھا, یہ 1932 کا خط ہے. یہ لکھا ہے تحریک یعنی کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے. وہ منع نہیں کر رہا, وہ کہہ ہی نہیں رہا کہ نہ شامل ہو. اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے کئی طریقے ہیں. اس کی نظر میں جماعت احمدیہ بھی اسلام کو ہی دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے, لیکن ایک انوکھے طریقے سے. میرے عقیدے ناقص میں جو طریق مرزا صاحب نے اختیار کیا ہے, مرزا صاحب سے مراد ہے حضرت علیہ ثانی یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام, وہ زمانہ حال کی تباہی کے لیے موضوع نہیں. اب دیکھ لیں اس میں کئی چیزیں آپ کو ثابت کر دی ہیں. اللہ کے فضل سے یہ پچھلے کچھ دنوں میں تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے اقبال کے متعلق, اور بے انتہا حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال جو ہے اس کو دیوبندیوں کے فتوے کے مطابق مسلمان نہیں مانا جا سکتا, اس کو کافر ماننا پڑے گا. اور دوسرا, اقبال احمدیوں کو بھی مسلمان ہی سمجھتا تھا, احمدی ہی کہتا تھا. یہ آپ کے سامنے خاکسار نے عبارت پیش کر دی ہے. جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی بالکل یہی خط دوسری جگہ بھی موجود ہے, اور یہ عقیدہ بھی موجود ہے. اب یہ ایک اور خط ہے 25 جنوری سن 1922 کا, خان محمد نیاز الدین خان صاحب کی طرف لکھا گیا ہے, مکاتیب اقبال صفحہ نمبر 41, اور اس کتاب کے 279 صفحہ پر موجود ہے, جسے میں آپ کو پہلا حوالہ پیش کیا ہے. اس میں یہ دیکھ لیں بڑا ہو گیا ہے. اب 25 جنوری 1922 کا خط ہے, 1922 کا, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا 1932 کا ہے, وہ اقبال کی وفات سے 6 سال پہلے کا ہے. یہ 1922 کا خط ہے, اقبال کی وفات سے 16 سال پہلے کا. اقبال کی وفات سے 16 سال پہلے کا یہ خط ہے, اور ان کا عقیدہ اس میں لکھا ہوا ہے.
وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھا ہے مولانا گرامی, یہ خان محمد نیاز الدین صاحب کو خط لکھا گیا ہے ان کے کسی سوال کے جواب میں. مولانا گرامی چند روز رہ کر واپس تشریف لے گئے. چند روز ان کی صحبت میں اچھے گزرے. یہ مولانا گرامی ایک مولوی صاحب تھے جو ان کے دوست تھے, وہ ان کے پاس آتے تھے. آگے جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ ہوئی ہے عبارت, وہ سنیں اور احمدیت کے عقائد کو سمجھیں کہ وہی ٹھیک ہیں, اور اقبال انہی عقائد پر تھے. کچھ ان کے عقائد اس سے مختلف بھی تھے, لیکن وہ وفات مسیح کے قائل تھے اور اس کی وہی دلیل دیتے تھے جو جماعت احمدیہ دیتی ہے. لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خان محمد نیاز الدین صاحب نے سوال کیا کہ کیا وہ جسم عنصری کے ساتھ زندہ ہے. جواب کیا ہے اقبال صاحب کا کہ زندگی سے مراد زندگی بجسد عنصری نہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. کب؟ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فوت نہیں ہوئے, یہ واپس آئیں گے وغیرہ وغیرہ, تو حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کا حوالہ اقبال دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آیت پڑھی تھی, قد خلت من قبلہ الرسل, کہ اس سے پہلے تمام نبی وفات پا چکے ہیں. اور آگے لکھا ہے یہ حق ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی زندگی کا انکار ہوتا ہے. مولانا گرامی کا یہ شعر نہیں بھولتا, کتاب عقل ورق در ورق فرو خواندم تمام ہیلا فروشی و مدعا تلبیست. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا اقبال کا عقیدہ, ہم نے آپ کے سامنے کھول کر پیش کر دیا ہے. یہ ایک اور کتاب سے وہی, یہ ابھی جو عبارت آپ کو دکھائی ہے یہ اسی کتاب سے تھی جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. یہ ایک اور کتاب میں وہی خط 24 جنوری 1922 لکھی ہوئی ہے, تاریخ کا ایک دن کا فرق ہے, لیکن وہی خط ہے, وہی جواب ہے. یعنی کہ یہ خط کوئی ایک کتاب میں نہیں چھپا, یہ تیسری کتاب کا نیچے نام لکھا ہے مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خان. تو یہ خط جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مزید جو اس کی تفصیل ہے اقبال کے بارے میں وہ بعد والی ویڈیوز میں پیش کی جائے گی. اور آج کی ویڈیو کے لیے جو ہم نے ٹائٹل دیا تھا اس کا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور ویڈیو جو ہے وہ بھی 31 منٹ کی ہو چکی ہے. انشاءاللہ مزید حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور یہ جو مولوی صاحبان جھوٹ بولتے ہیں, اب سوال یہ ہے, متین خالد صاحب کی تصویر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور مفکر پاکستان اور بہت بڑے عالم کہہ کر اقبال کو پیش کیا جی, اس نے کہا تھا یہ اسلام اور ملک کے گدا. ایک تو جھوٹ بولا, تحریف کر کے عبارت کو پیش کیا اقبال کے خط کی, وہ آپ کو دکھا دی. دوسرا یہ ثابت کیا کہ یہ جو دیوبندیوں کے چینل پہ بیٹھا ہے اور خود محمد متین خالد بھی دیوبندی ہے, تو یہ خود اپنے ہی مفتیوں کے لگائے ہوئے فتویٰ کے مطابق پہلے اقبال کو تو مسلمان ثابت کر لے, وہ تو ان کے فتویٰ کے مطابق جھوٹا اور کافر اور زندیق اور مرتد ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کو مسلمان تو ثابت کر لیں, پھر بعد میں اس کی باتیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دیں. تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے ahmadimuslim.da پیج سے مائنڈ روسٹر میر کو اجازت دیجیے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.